رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھیں یا وہ بہت دور تھیں یا لڑکوں کے ساتھ تھیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں۔ سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک دو برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے بہت زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی سی، جتنی زیادہ سستی ہو سکے اتنی سستی۔ اور یونیورسٹی کے پاس بھی ایک لینڈ لیڈی ہے تو، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم ان کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا، اور وہ اپنا مشہور زمانہ آزمودہ فقرہ ضرور کہنا، منحوس ماری، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ اس بات پہ وہ نوال سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی ہیں، ایک چند دن بعد ہی واپس آ گئی اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھی۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ گڈ، سنا ہے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہیں۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ کرایہ تو ضرور لے گی، ساتھ میں کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں دو چار کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک دو منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا۔ گھر کے آگے سبزے کا بڑا کتا تھا جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امرا کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس سیڑھی پر بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار گئی ہو، لیکن 20 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ مجھے کہانی آتی ہے، جھٹ سے کہا۔ سامنے والی کی ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں کندھے پر گرائے ہوئے۔ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ امرا بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بعد ازاں امرا کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی، پھر اس کا منہ دھلایا، کپڑے تبدیل کروائے۔ بیل دینے والا، دروازہ پیٹنے والا جائے بھاڑ میں، ہم کیا کریں؟ لینڈ لیڈی کی نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی باب جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی، یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسی اعلیٰ پائے کی؟ یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف سے چالاکی سے سارے سوالات کے جوابات دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی، اور تندور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تندور؟ بیسن کی روٹی، آلو، گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی۔ نان پہ بیسن لگا کر اسے تل بھی لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھوڑی تلے رکھے اسے دیکھتی رہی۔ ہو چکا تمہارا؟ اب بتاؤ، کھانا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول بس، روٹی بھی۔ سادھنا، یہ پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے؟ جی، ہفتے میں 2 بار یہ ہو جائے گا۔
باقی گوشت کا سالن اور چاول، میڈم سادھنا۔ اسی کے ساتھ صوفے پر ذرا کنارے پر بیٹھی تھی، سویٹر بن رہی تھی۔ سودا سرف بھی لانا ہوگا۔ جی میں لے آؤں گی، سنڈے کے سنڈے۔ سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب جب سادھنا کہے گی لانا ہوگا۔ تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے، بولو ہاں یا نہ۔ ہاں جی ہاں، گڈ۔ اچھا اب بولو، کہانی آتی ہے کوئی؟ جی آتی ہے 2۔ گڈ، کون کون سی سناؤ ذرا۔ ایک کوا تھا، بہت پیاسا تھا، ادھر اڑا ادھر اڑا۔ دوسری خرگوش اور کچھوے والی۔ سادھنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے۔ لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ پیچھے بیٹھی رہیں۔ بی بی یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے تو کہانیاں بدلو۔ میں اچھی اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ۔ کرایہ پہلے بتا دیں پلیز۔ پہلے شرائط سن لو۔ تم سے پہلے 3 لڑکیاں جا چکی ہیں، تم چوتھی آئی ہو۔ سادھنا یہاں 2 سالوں سے رہ رہی ہے۔ اس نے سہم کر سادھنا نامی لڑکی کو دیکھا۔ ہائے، میری عمر بھی اتنی لگتی ہے کیا؟ سادھنا سے پہلے یہاں 6 لڑکے رہ کر گئے ہیں، اچھے لڑکے تھے، سارا کام کر دیتے تھے۔ میں تو اب بھی لڑکوں کے حق میں ہی تھی، پر اب سادھنا کی وجہ سے لڑکیاں ہی رکھتی ہوں۔ سارے گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی۔ باقی کے کمرے بند ہیں اور جتنا بھی گھر استعمال ہو رہا ہے وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا۔ کھانا بنانا ہوگا۔ ہفتے میں 2 دن پودوں کی کانٹ چھانٹ اور کھڑکیوں کی صفائی۔ 1 ہفتہ تم میرے کپڑے لانڈری کرو گی اور استری بھی 1 ہفتہ سادھنا کرے گی۔ جتنی زیادہ لڑکیاں یہاں رہنے کے لیے آ جائیں گی اتنا ہی کام کم ہو جائے گا۔ میرے کمرے کا جو سینٹرل کارپیٹ ہے اسے دھوپ کے دنوں میں تمہیں دھوپ لگوانی ہوگی۔ پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر تمہیں مجھے دینا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں ٹریک سے اترتے ہوئے دیکھا، یعنی اگر تم میں کوئی غلط حرکت دیکھی تو فوراً میں تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی۔ تم ایک مسلمان لڑکی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہ دیکھوں، ورنہ میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال دوں گی اسی وقت، چاہے باہر برف باری ہو رہی ہو اور تم نمونیا کا شکار ہو۔ تمہارے ہر طرح کے دوست یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے ان دوستوں میں خرابی دیکھی تو بھی تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، بے شک تمہیں پورے انگلینڈ میں کہیں جگہ نہ ملے۔ اگر میں سوتی ہوں تو چٹکی کی آواز سے بھی اٹھ جاتی ہوں، اس لیے جب میں سوؤں تو تم ایسی ہو جانا جیسے گونگی ہو۔ لینڈ لیڈی بولتی رہی۔ وہ جس صوفے پہ بیٹھی تھی اسی پر اونگنے لگی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی صوفے پہ آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کی نظر چھت پہ لگے بڑے سے فانوس پہ گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے بھری آنکھیں اس فانوس میں سے مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ رنگ اڑ رہے تھے۔ کیا مجھے کسی ڈان نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور قد آدم کھڑکی کے قد آدم پردوں کو گھورتے اس نے سوچا۔ میں یہاں ہوں، کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ سادھنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی۔ اسے لگا وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے، اور کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ وہ آنکھیں ملنے لگی۔ تم ایسے ہی ہر جگہ لم لیٹ ہو جاتی ہو لڑکی، لینڈ لیڈی ہنس کر بولی۔ امرا لفظ لم لیٹ پر حیران ہوئی۔ خالص دیسی لفظ تھا، یعنی کوئی پاکستانی سکھا کر گیا تھا انہیں؟ نہیں جی، بس آج تھکی ہوئی تھی تو۔ جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے۔ کھانا؟ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ سنا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ ہڑپ کر گئی۔ کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی۔ لینڈ لیڈی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ اوہ، پھر غلطی کر دی اس نے۔ وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا۔ شکل پر بے چارگی لے آئی۔
بیٹھ کر پی لو۔ لینڈ لیڈی کے اعصاب کچھ ڈھیلے ہوئے، وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ برا نہ ماننا پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو۔ ایک لمبا وقت تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں لگ جاتا ہے، اور تم لوگ کھاتے بھی بہت ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تھوڑا اپنی عادات پر قابو پاؤ، انہیں درست کرو۔ امرا خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ تم جا کر سو جاؤ سادنا، اور تم امرا مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ وہ انہیں کمرے تک لے آئی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھیں، دائیں ٹانگ فالج زدہ تھی، دایاں ہاتھ بھی مشکل سے حرکت کرتا تھا، لیکن ٹانگ کی طرح مفلوج نہیں تھا۔ انہیں ان کے بیڈ پر لٹایا۔ میرے بال بھی اتار دو۔ بال؟ امرا کو لگا ان کے دماغ کے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی آؤ تو وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھ کر کھینچا، اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور اندر سے بمشکل آدھ انچ لمبے بال نکلے۔ پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اگر اس نے ٹھیک سے گنے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی زیادہ وقت لیا۔ پھر ہلکے سرمئی کو انہوں نے اتوار کی رات کے لیے پسند کیا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ تم 7 والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سامان لے آنا۔ خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ یہ جگہ اسے بہت ہی سستی پڑ رہی تھی۔ اور ہاں، دوبارہ کچن میں نہ جانا۔ لیکن وہ پہلے کچن میں گئی، 1 کپ اور کافی بنائی، اور 1 کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ درمیان میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے فوراً شرلی کو فون کیا۔ میں پولیس کو کال کرنے ہی جا رہی تھی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہ ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں سیٹ کیا۔ پھر اس دن سنی ڈے تھا تو کارپیٹ کو اٹھا کر دھوپ میں ڈالا، کپڑے دھوئے، استری کیے، پھر انہیں لیڈی مہر کے وارڈروب میں لٹکایا، سادنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا، اور پھر کیفے آ گئی۔ واپسی پر بک سٹور ہوتی گئی، لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت کم تھیں، جو تھیں وہ بہت ادبی تھیں، زیادہ تر شاعری کی تھیں۔ آگ کا دریا، خدا کی بستی، من چلے گا، اداس نسلیں، سودا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھی، دوسرے اس عمر میں اپنے سر کے بال جھڑوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب کتابیں پڑھ چکی تھی، لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا، اور اتنا زیادہ صبر اتنی سی عمر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پاکستانی خم جماعت سے بات کی تو اس نے اسے اپنی خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا۔ اشفاق احمد کی ایک تو مفت میں کتاب مل گئی تھی، دوسرا زیادہ موٹی نہیں تھی۔ اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی۔ وہ تو مزے سے سنتی رہی، لیکن امرا کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر کر جاتے رہے۔ وہ بلا شبہ اپنی طرز کی شاہکار کتاب تھی، لیکن امرا جیسے کن ذہن اسے بیکار بنا رہے تھے۔ لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی سطروں کو بار بار پڑھواتی۔ اتفاق سے اس نے ایک بڑا مار کا سر کر لیا تھا۔ کھیل تماشا کے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل موہ لیا تھا۔ تحت پور کے ماسٹر ہالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست گاہ میں جادو سا جگا دیا تھا، جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ماسٹر ہالی اپنی کلارنٹ پر اساکی اور ان کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہوں، اور رجنی عین ان کے سامنے داسی بنی بیٹھی ہو۔ لیڈی مہر نہال ہو گئیں۔ بہت کمال کی شاندار سادنا قدیم بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانیاں سناتی تھی، جو اس نے اپنے بنگالی باپ بھوجپوری ماں سے سنی تھیں، اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھیں کہ امرا کو لگتا سادنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف کہانی سناتے ہی گزارے ہیں۔ جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے بنگال کا صخر سمٹ آتا،
وہ گنگا جمنا کی طرح رواں دواں ہو جاتی، ہلکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی۔ اکثر اس کی کہانیاں پرسوز ہوتی، لیکن وہ انہیں اتنی نرمی اور چاہت سے سناتی، لگتا ہی نہ کہ ان کہانیوں میں سوز ہے۔ سادھنا بمشکل 32 سال کی تھی اور اس کے 8 سالہ بیٹے کو ہڈیوں کا کینسر تھا۔ سادھنا کی کہانی محبت سے شروع ہو کر امر جیت پر ختم ہوتی۔ وہ پرسوز کہانی سناتے ہوئے بالکل آبدیدہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے جو دکھ پر روتا ہے وہ تو پھر انسان ہوا، لیکن جو کم بختی پر روتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوتا ہے، وہ بھی کوئی انسان بھلا۔ تو سادھنا کیوں کر روتی جب اس کا بیٹا ہی جواں حوصلہ ہے، ساری تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا، ڈاکٹر کے سارے اوزار اور ان کی دوائیں اور میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل کر مجھے ہرا نہیں سکے گی، میں نہیں روں گا ماں، کبھی نہیں۔ اس کی کہانیاں تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی، وہ بات بات پر مسکراتی، ہنستی کیوں نہ امر جیت ہوتی، اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ آتا جو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے، دل پہ کیسا ہی بوجھ کیوں نہ ہو، اس کی کہانی پرستان لے ہی جاتی ہے۔ سادھنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی سوتی جاتی، جیسے کوئی وہ لوری سناتا ہو جو جنگ سے لوٹ آنے والا اپنے بچوں کو اور جنگ جیت جانے والا اپنے کنبے کو سناتا ہے، وہی جواں مردی کے قصے اور شہیدوں کے لہو رنگ فسانے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ اسے اور اس کے چند کلاس فیلو کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پونڈ کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے بھی کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سرونگ تک۔ پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی اور جہاں یہ گھر تھا وہاں باقی گھر کافی دور تھے جن کے آگے سڑکیں کھلی اور کشادہ تھی۔ سرے شام ہی ان سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی سیٹنگ مکمل کر لی۔ باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کر الگ سے ہی لگی تھیں۔ انہیں ہر فرد کو الگ الگ نہیں پیش کرنا تھا۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ ایرک اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب، وہ سب ذرا ڈرتے ہیں، ذرا سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں۔ یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور تم ہو بھی مسلم، پلیز ایسے برا نہ مانو۔ دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ایک نہ سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں؟ کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں۔ ایسے پریشان نہ ہو۔ امرا کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟
ہاں، سیدھے سیدھے سے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ہے ان کا مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب؟ اس کا رنگ واقعی اڑ گیا تھا، وہ گھبرا گئے تھے۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے۔ ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب؟ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئیں۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ لوگ صاف صاف اس پر الزام لگا دیں گے۔ پولیس اور پھر لان میں ایک طرف اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو لائٹس نے ٹویٹس بڑھا دیا۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال ٹویٹس لائٹس حرکت کرنے لگی، سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دیں۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کر رہا تھا جو امرا کو کافی پسند آئے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ ایرک نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا رہی تھی کہ ایک زوردار دہشت ناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ امرا بری طرح لڑک کر گری۔ اسی دھماکے کے ساتھ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور کچھ انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ پورے 1 منٹ تک سناٹا رہا۔ امرا زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور آس پاس نظر دوڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا اس کے لیے، نہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جینز پر لمبی قمیض پہن رکھی تھی اور ایرک نے ہی کہا تھا کہ سر ڈھانپ کے کام کرنا ہے، تو اس نے سکارف کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا۔ امرا کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ سب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے ہی دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یو ڈڈ دس؟ تم نے کیا ہے یہ؟ اتنی سی بات سے سیکھنے کی اس کے سر پر دوسرا دھماکہ کیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن ٹربن دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سب خبریں، ڈاکومنٹریز گھڑمڑ ہو کر چکرانے لگیں۔ دہشت گرد، یو ڈیڈ دس؟ دہشت گرد، یو اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی، آواز اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ وہاں موجود ساری چیزیں گریں، شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بوچھار آندھی کی طرح آئی۔ پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کراہنے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا لیکن ان کی چیخیں اور کراہیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس بار امرا گری نہیں، کھڑی رہی اور کافی دہشت ناک انداز لیے کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجی۔ پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑک اٹھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے، کسی نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ سب سہم کر دور دور ہونے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی نحوست کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے اور اس جگہ امرا موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی۔ ٹی وی
ریکارڈنگ کا اندازہ لگا لیا، عدالت میں خود پہ کیس چلتا دیکھ لیا، اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے ہیں، پھر وہ عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، اس کے گھر والے اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ خلق کے بل چلانے لگی پاگلوں کی طرح، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ میں وہ یہ بات 20 بار کہہ گئی، ساتھ چلاتی رہی۔ 400-500 اسٹوڈنٹ کا گروپ ادھر ادھر اسے دیکھتا رہا۔ سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پوری قوت سے چلائی، ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر۔ وہ ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی سٹیج شو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو۔ تمہارا میڈیا، تمہارے ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں، پاگل ہو تم سب، پاگل بناتے ہو دنیا کو۔ ہم دہشت گرد ہیں یا تم؟ ہم نہیں، تم ہو۔ تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے، تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بیوقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر کروا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں، نہیں ہوں۔ پھر ایک دم سبزے پر بیٹھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، اور اونچی اور اونچی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گئے، پارٹی میں صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ہارر مووی دیکھ رہے تھے۔ یہ سب تمہارے ساتھ پریکٹیکل جوک کر رہے تھے۔ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس سے ذرا سا دور اندھیرے میں ایک کرسی پر آلیان بیٹھا کوک ٹیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھا اوپر دیکھتا رہا ہو۔ پریکٹیکل جوک؟ وہ کئی لحظے سناٹے میں رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک کوئی عملی مذاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دھماکے کے بعد انہوں نے تمہیں خود ہی بتا دینا تھا۔ یہ سینئرز ہیں اور جونیئرز کے شٹ اپ، اس نے دھاڑ کر انگلی اٹھا کر آلیان سے کہا، پھر وہی انگلی لہرا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب سے کہا۔ تم لوگ انگریز، گورے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئے کرنے والے، ہمیں غلام سمجھ رکھا ہے۔ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ پہلے ہمارے ملک میں آئے، ہم پر راج کیا، ہماری تذلیل کرتے رہے، اور اب ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو۔ ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم زندگی میں آگے نہ نکل جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کہ مصداق وہ روانی سے چیخ چلا کر اردو میں ان پر برس رہی تھی۔ آلیان ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ تم انگریز، گورے ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ نور تحفے میں دیا۔ آلیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا، اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ امرا کے پاس آلیان سے نپٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، بہت بڑی توپ قوم ہو تم، نیک، شریف، پڑھے لکھے، اور ہم جاہل، گنوار، دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، تم اور تمہاری گندی سیاست نے مل کر اسے دہشت گرد بنا دیا ہے۔ ایک نومولود بچہ بھی دہشت گرد ہے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ امرا کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے اس جلال کے عالم میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے قریب آ سکے۔ آلیان خاموش ہو گیا، اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز، کسی کونے سے آواز آئی۔ جوک کرنے کے لیے تمہیں یہی جوک ملا؟ خود تم نے گوانتا موبے میں کیا کیا؟ وہ امریکی تھے، آلیان بولا۔ وہ ظالم تھے، ظالم کسی قوم سے نہیں ہوتا، اور یہ سب بھی ظالم ہیں، اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوؤں کا دریا اس کی آنکھوں میں بہنے لگا۔ ٹرانسلیشن پلیز، آواز پھر آئی۔ امرا نے ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالی اور اس بار انگلش میں بولی، اس مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر میں مر جاتی، اتنا گھٹیا مذاق،
تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق بھی اتنا ظالمانہ سوچا، توف ہے تم پر۔ کتنے چھوٹے ہو تم سب، اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور یہ سب سیکھتے ہو۔ گندے ہو تم، جاہل، تم نے میری بے عزتی کی ہے، مر جاؤ سب کے سب تم۔ اتنے پونڈز تم نے دھماکوں پر لگا دیے، اگر وہی پونڈز تم، کوئی پونڈ نہیں لگا، وہ تو ایسے ہوئے ہیں۔ ڈی جے نے بٹن دبایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، کس قدر ٹیلنٹڈ تھے وہ سب۔ جو شیشے کی کرچیاں اڑ کر آئی تھیں وہ ہارڈ کرسٹل شیٹ کی تھیں۔ امرا نے شدید غصے میں اپنے قریب ہی گھرا ہوا ایک گلاس اٹھا کر اوپر ڈی جے کی طرف اچھالا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، بہرے ہو جاؤ تم۔ ریلیکس، کافی ہو گیا، چلو اب بس کرو، آلیان نے نرمی سے کہا۔ اسے اور غصہ آیا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اس کی آواز ڈی جے کے کیے دھماکے سے زیادہ دھماکہ خیز تھی اس بار۔ اس نے ایک بار پھر سب پر نگاہ ڈالی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود جھلسنے لگا، اور جیسا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ دھاڑیں مار مار کر روتی رہی تھی، تو سب ہی دھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھیں۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کے ان سب دھاڑوں کو آواز لگا کر رونے لگی۔ سب نے دور سے ہی اس کے ارد گرد گھیرا بنا لیا۔ کسی میں اب اتنی جرأت نہیں تھی کہ شیرنی بنی امرا کے پاس آئے اور اسے چپ کروائے۔ عملی مذاق تھا اور کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی اور وہ سب شرمندہ شرمندہ اسے سن رہے تھے۔ آلیان اٹھا اور چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا نا، ان کی غلطی ہے، انہیں معاف کر دو۔ وہ بددستور ہچکیاں لیتی رہی۔ پلیز انہیں معاف کر دو، پلیز۔ اس نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر آلیان کو دیکھا۔ آلیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں دو آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، دکھ اور غصہ سمٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھیں، ان مشرقی آنکھوں میں طیش اور شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے۔ وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ آلیان چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ اس کی بری آنکھوں نے اس سے بھرپور شکایت کی۔ اسے انہیں ان دو سیاہ آنکھوں کے اتنا قریب نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ ایسا کر چکا تھا تو اس کا انجام اسے ہی بھگتنا تھا، اکیلے۔ عشق مزاجی کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ محبوب کی آنکھ کا طیش ہوتا، اور اگر روتی ہوئی اندھیری آنکھوں کا کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ امرا ہوتا۔ آلیان کو یہ یاد کرنے میں دقت ہوئی کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دشواری اسے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں غرق ان آنکھوں سے ہٹانے میں ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا، اور پھر سے بھاگ پڑنے جیسے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماسٹر بالی کلارنٹ پر بسنت رنگ بجا رہے تھے۔ اگلے دن وہ سب باری باری گھر آتے رہے اور دروازے کے پاس پھول رکھتے گئے۔ رات اس نے ان کا سوری قبول نہیں کیا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی سب کا تماشا دیکھتی رہی۔ سب سے بڑا گلدستہ ایرک کی طرف سے تھا۔ یہ وہی تھا جس نے امرا کا انتخاب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے۔ پھر اسے ایک لمبا چارٹ ملا جس پر ان سب کے دستخط تھے، اور چارٹ پر ایک طرف روتا ہوا موٹے موٹے آنسوؤں والا سوری لکھا تھا۔ چارٹ کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی بھیجی گئی تھی جو کل رات بنائی گئی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ واقعی وہ ایک مکمل عملی مذاق تھا۔ ان سب کے تاثرات کمال کے تھے۔ اس نے وہ ویڈیو لیڈی مہر اور سادھنا کو بھی دکھائی۔ وہ لوٹ پوٹ ہوتی ہوئی بار بار ویڈیو چلا کر دیکھتی رہیں۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں کا گروپ وہاں موجود تھا، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جانا تھا۔ وہاں موجود سب ہی اسٹوڈنٹس مانچسٹر یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہے تھے، اور یہ ایک روایت ہی تھی کہ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ کرتے۔ لیکن امرا کے ساتھ مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا۔
اس واقعے سے اتنا ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں کافی مقبول ہو گئی۔ اس کے کافی سے زیادہ اسٹوڈنٹس دوست بن گئے تھے جو اسے دیکھ لیتا رک کر اس کا حال اخبار ضرور پوچھتا، اسے کافی لنچ کے لیے بلاتے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ جو اسٹوڈنٹس مانچسٹر کے ہی رہنے والے تھے وہ اسے اپنے گھر شام کی چائے یا ویکینڈ پر ڈنر پر مدعو کرتے۔ اس کے رونے دھونے کا ان سب فنکاروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسے ننھی منھی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے کہ بیبی چاکلیٹ کھا لو، آئس کریم کھا لو، اچھا یہ لے لو باربی، چلو 2 لے لو، بس رونا نہیں۔ ایک وسیع حلقہ اسے جاننے لگا تھا، وہ جس سے چاہتی پڑھنے میں مدد لے لیتی۔ اسی دوران شٹل کاک میں ایک روسی ویرا اور ایک جاپانی این آن آ گئی۔ جاپانی تو بہت خاموش طبع تھی، سال میں ایک بار بولنے والوں جیسی تھی۔ اس نے لیڈی مہر کو کہانی سنانی پر لیڈی مہر نے اسے خود ہی روک دیا کہ وہ بس چپ چاپ گھر میں رہتی رہے۔ البتہ ویرا نے اپنی شہر سوچی میں ہونے والی 22ویں سرمئی اولمپکس کی وہ کہانیاں سنائی کہ خود امرا کا جی چاہا کہ کاش وہ کوئی ایتھلیٹ ہوتی، کاش فارغ اوقات میں ویرا مانچسٹر کی سڑکوں پر دیتی یا سائیکلنگ کرتی یا سکیٹنگ۔ جب وہ یہ دونوں کرتی تو لگتا کہ کوئی پری بنا پروں کے سڑک پر نیچی پرواز پر اڑ رہی ہے۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، بال کمر سے بہت نیچے تک لمبے تھے، اس کے بال جو اونچی پونی کی صورت میں بندھے لہراتے اڑتے۔ ایک بار ویرا نے اسے سلیٹنگ شوز پہنا دیا اور امرا منہ کے بل سڑک پر گری۔ ناک کی ہڈی اتنی بچ گئی کہ سرجری کی ضرورت نہ رہی، باقی ساری کسر پوری ہو گئی۔ امرا کا بس کا کرایہ بھی بچا۔ وہ ویرا کے ساتھ ہی اس کی سائیکل پر بیٹھ کر یونیورسٹی چلی جاتی، لیکن ویرا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھنا بھی اتنا مشکل تھا جتنا رولر کوسٹر پر بیٹھنا۔ دل گردے کا کام تھا۔ کرایہ بچانے کے لیے وہ اپنے دل گردے روز مضبوط کرتی۔ وہ سائیکل پر ہزار کرتب دکھاتی ہوئی جاتی۔ ویرا کچھ اخبارات کے لیے کالم لکھتی تھی، اس لیے اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے شٹل کاک ہاؤس میں چھوٹے موٹے مرمت کے کام آسانی سے کر دیے، جس کی لیڈی مہر نے اجرت بھی دی۔ اس کا سر نہ میں ہلاتے امرا نے کم ہی دیکھا تھا، اسے جیسے سب ہی کام کرنے آتے تھے۔ ڈریگ کی مدد سے اسے جوتوں کے ایک سٹور میں کام مل گیا۔ اس کا کام بل بنانا تھا، بس کافی آرام دہ کام تھا، اور اس کی ہفتہ وار تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار وہ کیفے ضرور جاتی اور اپنے سابقہ باس سے کافی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آتی۔ اب تو دادی اور اماں بھی اس بات کرتے اب دیدہ ہو جاتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے پہلی بار دادی کو اپنے آنسو صاف کرتے دیکھا۔ حماد اور علی اسے کافی تمیز سے مخاطب کرتے۔ دانیہ اسے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیوز بھیجتی رہتی تھی۔ اسے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ سادھنا، لیڈی مہر، ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتی تھی۔ ویسے تو موسم ابرآلود رہتا ہی تھا اور ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی تھی، لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ویرا کو کسی اخبار کے دفتر جانا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی آکسفورڈ سڑک پر واک کرتی سست روی سے چلتی رہی۔ اسے قطعاً جانے کی جلدی نہیں تھی، وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیلی گیلی عمارتیں، نم نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا، بھلے وہاں کے مقابل اس موسم سے عاجز آ چکے ہوں، پر غیر ملکی خاص کر گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں۔ اس نے گہرے گلابی رنگ کے ویرا کے سٹول کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے، انہیں کھول کر اس نے سر پر اوڑھ لیا، پھر اس نے واپس گردن میں بل ہی دے دیے۔ بارش کی ہلکی پھوار سر پر پڑتی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پر گل لالا کے پھول بکھرے تھے اس کے سر کے اوپر تن گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑے ہاتھ کو وہاں آلیان اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑے ہاتھ کو وہاں آلیان کھڑا تھا۔ تمہیں اپنی ٹویٹ نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں برگر کھلا سکتا ہوں اور ساتھ کافی بھی۔ اتنی پرانی بات اب نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں چاہیے؟ چھتری بدستور وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا، خود وہ بھیگ رہا تھا،
تم سے نہیں چاہیے، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے تم سے کیا بدتمیزی کی؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں پتہ چل رہا، میرا دماغ کھسکتا ہی جا رہا ہے۔ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو، علاج کی بھی ٹویٹ لے لو۔ علاج تو میں کروا لوں، لیکن اس بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی اونگی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی تو سب اونگا بونگا کرتی ہے۔ سب کیا؟ سب مطلب سب۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور یہ کرتے وہ ایسا لگا کہ امرا نے سوچا کیا اس نے خدا سے الگ سے اپوائنٹمنٹ لی تھی؟ امرا نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ کھاؤ، تمہاری کیلوریز تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہ، سائیکل۔ میں ویرا کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ میں گراؤں گا نہیں، پر میں تمہیں ضرور گرا دوں گی۔ بھاگ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خاص تمہارے لیے۔ میرے لیے کچھ خاص؟ واو، ٹھیک ہے۔ تم نے سینما دیکھے ہیں یہاں کے؟ اس کے بھورے سر پر بارش کے قطرے لکن میٹی کھیر رہے تھے۔ ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز دکھائی ہوگی۔ اس کا ماننا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی بات نہیں کر رہا۔ ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں۔ میں انڈین موویز نہیں دیکھتی۔ پاکستانی؟ وہ 3-4 ہی ہیں، میں پاکستان سے ہی دیکھ کر آئی ہوں۔ بنگالی؟ مجھے بنگالی نہیں آتی۔ ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری اور ہاں، اینیمیٹڈ۔ کیا تم نے کبھی سینما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے راٹاٹولی دیکھی ہے؟ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ دیکھنا، خود تمہارا دل چاہے گا کہ تم یہ فلم دیکھو۔ یہ ایک قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے۔ چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے۔ ایسا کھانا جس کی کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسی تقریب اور سلیقے سے۔ چوہا شیف ہوتا ہے؟ مطلب جو کھانا بناتا ہے؟ ہاں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے۔ اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں؟ بالکل تمہاری طرح۔ امرا نے سر کو زور زور سے۔ چوہا اور کھانا، چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ؟ عالیہ نے جھٹکا۔ چھاتے کو بند کیا۔ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لک چھپ جا رہے تھے۔ پھر کرنا کیا؟ یہ جو ابھی کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ وہی جو چوہے کے نام پر کیا تھا۔ امرا کو پھر سے چوہے کا خیال آ گیا۔ ایک بار پھر کرنا، یہی پلیز۔ تم پاگل ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جب تم یہ کرتی ہو تمہاری بوئیں اور آنکھیں بچکانہ سا رقص کرتی ہیں اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر اکساتی ہے کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ امرا کو لگا وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا۔ اچھا، تمہارا وقت بھی اب قیمتی ہو گیا۔ اچھا چلو پھر فلم کے لیے پکا؟ اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویرا؟ ہاں، دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی، وہ پھر بھی اچھا تھا۔ تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو۔ چلو ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے گئی۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھیں
جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں، اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے، اور کسی زمین پر کھڑا ہو بھی جائے تو 4 اطراف فائرنگ کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ میں کتنی ہی بار آہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی، اور فلم کے اختتام پر اس نے تالیاں بجائیں۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر۔ ایسی شاندار فلم، کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو عالیہ نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی، ایک بار کہہ دو آہ۔ وہ کہکا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے، ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ وہ اس وقت ننھی منھی سی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 50 لوگ اسے مڑ کر دیکھنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار ہی آتا ہے۔